الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کو کس بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک وصحبک نور اللہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سننے کے ساتھ حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کی ایک حماقت، بے وقوفی کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں اور زبان سے وہ لوگ ہیں، یعنی منافق جنہوں نے دل میں کفر چھپایا اور زبان سے کلمہ پڑھا، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اعلان نبوت فرما دیا، معجزہ دکھا دیے، قرآن کی آیات سنا دی، حق بالکل واضح ہو گیا۔ اب منافقوں کے پاس دونوں راستے تھے، ہدایت حاصل کر کے جنت کے حقدار بھی بن سکتے تھے اور باطل کی پیروی کر کے جہنم کے حقدار بھی بن سکتے تھے۔ یہ بدبخت کلمہ بھی پڑھتے تھے، انہوں نے آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے بھی کہا، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، مسجد نبوی شریف میں حاضری بھی ہوئے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے رہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم درس زندگی دیا کرتے تھے، یہ وہ درس بھی سنتے رہے۔ یہ سب وہی کام تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیے تو ہدایت کے ستارے بن گئے۔ منافقوں نے بھی یہی کام کیا، چاہتے تو یہ بھی جنت کے حقدار بن سکتے تھے، لیکن اشتراء الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو اختیار کیا، اسلام کو چھوڑا، کفر کا راستہ اختیار کیا، جنت کو چھوڑا، جہنم کا راستہ اختیار کیا، زبان سے کلمہ تو پڑھا مگر دل میں کفر چھپائے رکھا۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا۔ ان بدبختوں نے ہدایت کو چھوڑ کر جو گمراہی اختیار کی، ان کی اس سودا بازی، اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ منافق احمق بے وقوف ہیں، یہ تجارت کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں تجارت کیسے کرنی ہے، 1 کے 10، 10 کے 100 اور 100 کے 1000 کیسے بنانی ہے، دکان کیسے چلانی ہے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، یہ اگرچہ جانتے ہوں مگر آخرت کی تجارت کیسے کرنی ہے اس کا انہیں طریقہ ہی نہیں آتا۔ انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، جنت میں جا سکتے تھے، انہوں نے جہنم کو اختیار کر لیا۔ ایک ماہر تاجر کی سب سے پہلی اور بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے جتنا سرمایہ خرچ کیا اس کے ساتھ ساتھ منافع بھی حاصل ہو جائیں، لیکن یہ منافق ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے آخرت کی تجارت کی مگر منافع تو کیا لینا تھا، اپنے اصلی مال بھی گنوا بیٹھے، کلمہ پڑھا پھر بھی جنت کے حقدار نہیں ہوئے، نمازیں بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، روزے بھی رکھے، پھر بھی جنت کے حقدار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے اپنے دل کی دنیا کے لیے ہدایت کی جگہ گمراہی کو اختیار کیا۔ یہ منافقوں کا ایک عیب ہے، ان کی بے وقوفی ہے کہ دنیا کی تجارت اگرچہ جانتے ہوں مگر آخرت کی تجارت کرنا نہیں جانتے، گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کے فضل سے مسلمان ہیں، منافق نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ منافقوں والی اس حماقت سے بچیں۔ ہمیں دکان چلانی آتی ہے، کاروبار کرنا آتا ہے، پیسے کما لیتے ہیں، گھر چلا لیتے ہیں، 1 کے 10، 10 کے 100 اور 100 کے 1000 ہم بنا لیتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک درست بات صحیح، البتہ ہمیں آخرت کی تجارت بھی کرنی آنی چاہیے۔ جیسے ہم دکان چلانے، کاروبار کرنے میں ماہر ہیں، دنیا کمانے کا ایک سے ایک طریقہ جانتے ہیں، اسی طرح جنت کمانے کے طریقے بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اگر آخرت کی تجارت ہمیں نہ آئی تو کہیں ہم گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ بعض دفعہ دنیا کی تجارت میں نقصان ہو بھی جائے تو کتنی دیر ہوگا،
6 ماہ میں، سال 2 سال میں نقصان پورا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر بالفرض کاروبار کیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، مال ڈوب گیا، پھر اس نقصان کی بھرپائی بھی نہیں ہو سکی تو بھی فائن ہے۔ آج زندہ ہیں، کل ہو سکتا ہے قبر میں ہوں۔ اگر ہمیں آخرت کی تجارت کرنے نہ آئی، آخرت کے معاملے میں اگر ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا تو فانی دنیا میں نہیں بلکہ ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت کے معاملے میں بھی کبھی بھی گھاٹے کا سودا مت کیجیے۔ اللہ کریم کا بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ اربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے مسلمان گھرانے کا انتخاب فرمایا۔ ہم نے عاشقان رسول کے گھر میں آنکھ کھولی اور دنیا میں آ کر اذان کی آواز سنی تھی۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں شرف بخشا، ہم ہدایت پر ہیں۔ اب اس ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا، ورنہ یہ آخرت کی تجارت میں بہت نقصان دہ سودا ہوگا۔ ہم ہدایت پر ہیں، ایمان سینے میں موجود ہے، اس ایمان کو کبھی بھی فروخت نہ کرنا۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام، عہدہ، منصب، یہ سب کچھ فانی ہے۔ اگر خدا نخواستہ پیسے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لالچ میں اگر کہیں ایمان کا سودا کر لیا تو بڑا نقصان ہے۔ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک کا ایک واقعہ بڑا عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک مردے کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ سے بے ہوشی کا سبب پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مرنے والا کبھی اعلیٰ درجے کا عابد زاہد تھا۔ ایک دن ہی اپنے گھر سے نماز کے نیت سے نکلا تو راستے میں اس کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی۔ نظر بہکی، دل ہار بیٹھا اور یہ شخص عشق مجازی کے چکر میں پھنس گیا۔ دل میں گندے جذبات ابھرتے رہے، اس کا وقت برباد ہوتا رہا۔ آخر ایک دن اس نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دے ہی دیا۔ اس پر وہ لڑکی بولتی تم مسلمان ہو، میں غیر مسلم ہوں، جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر میرا مذہب اختیار نہ کر لو اس وقت تک میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ آہ افسوس! اس کے سر پر عشق مجازی کا بھوت سوار تھا۔ اس بدبخت پر شہوت غالب تھی۔ اس نے لڑکی کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ دیا اور اس لڑکی والا باطن دین اختیار کر لیا۔ اب جب یہ لڑکی کے پاس پہنچا تو بولی اے شخص، تجھ میں کوئی بھلائی نہیں جو اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کر سکا اور بھلا میرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ یہ کہہ کر اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جس کے عشق میں مبتلا تھا وہ بھی نہ مل سکی۔ آخر کفر ہی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ برادران اسلام غور فرمائیں، کتنا گھاٹے کا سودا کیا، اپنا ایمان بیچ کر گمراہی کو اختیار کر لیا۔ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر ایمان کا سودا کر کے آخرت کی تجارت میں کتنے بڑے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ الکریم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ مگر یاد رکھیے، جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر بھی کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ کفر سے نفرت بھی کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا ایمان والا رہنے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنے اور اس ذریعے سے جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفر سے ہر دم نفرت کرتے رہیں۔ افسوس، آج کل ایمان کی سلامتی کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ عموماً لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، گناہوں میں مصروف رہنا، ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں وغیرہ کی بالکل فکر نہ کرنا، علم دین سے دور بھاگنا، غیر مسلموں کی نقل کرنا، ان کا لٹریچر بے دھڑک پڑھنا،
غیر مسلم لوگوں اور غیر مسلم طریقوں مثلا سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرنا وغیرہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے اسباب ہیں، مگر افسوس آج کل اکثریت ان کاموں میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر دم ڈرتے رہیں اور ہر لمحہ سلامتی ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بلند رتبہ عالم دین، بڑے پائے کے محدث اور ولی کامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ کی کمر جوانی ہی میں جھک گئی تھی۔ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک بار آپ کے ایک شاگرد نے بار بار اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میرے ایک استاد تھے، ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا، میں نے ان سے کئی علوم سیکھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگے اے سفیان، کیا تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ پاک کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، مگر افسوس آج جب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کا تو ہے تو اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اپنے استاد کی بات سن کر عبرت کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی۔ میں اللہ پاک کے خوف سے آنسو بہاتا رہا اور شدید بیمار ہو گیا۔ فکر معاش بد بلا ہولے معاج جاں گزرا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے، سلامتی ایمان کے لیے کوشش کرتے رہنے اور کفر کی طرف پلٹ جانے سے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ اس طرح ریاکاری بھی آخرت کی تجارت میں بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، بس نماز کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ہم نے روزہ رکھا، اس روزے کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ حج ادا کیا، اس حج کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تہجد پڑھی، اشراق و شاست کے نوافل ادا کیے، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر اللہ کیا، درود پاک پڑھا، صدقہ دیا، خیرات کی، بڑے بڑے نیک اعمال کیے۔ ان نیک اعمال کے صدقے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، مگر دکھاوا کر دیا، سر سجدے میں ہے زبان سے کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ، مگر دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر بڑا عبادت گزار کہیں گے۔ غریب کو راشن دے رہے ہیں، چندہ باکس میں ڈال رہے ہیں، مگر دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، مگر دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں گے۔ نیک اعمال کہیں مگر ریاکاری کر دی، جس کے سبب جنت کے نہیں بلکہ جہنم کے حقدار بن گئے۔ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کسی شخص کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے۔ میزبان نے خادم سے کہا ان برتنوں میں کھانا لاؤ، میں دوسری مرتبہ سفر حج سے لایا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا اے مسکین، تو نے ایک جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ روایت میں ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ اس شخص نے پھر عرض کیا بندہ اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، بس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اے کافر، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ سچے دل سے غور فرمائیے، سوچئے، کام ایک ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، ان کے ذریعے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، مگر ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے اگر جہنم کے حقدار بن جائیں، روز قیامت ہمیں بدکار، دھوکے باز، کافر اور نقصان اٹھانے والا کہہ کر پکارا جائے تو یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور ناتوان بچے ہوں، پھر اس میں ایک بگولا ہے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ایک مثال ہے، ہم میں سے ہر ایک اس مثال کو سامنے رکھ کر ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کے متعلق تصور باندھے۔ مثلا ہم تصور کریں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بازو میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی ہے، اب زیادہ محنت والا کام نہیں کیا جاتا، اس حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ کما نہیں سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ان بچوں کی پرورش کا واحد سہارا ہم ہی ہیں، ہماری ایک دکان ہے، اسی سے آمدن ہوتی ہے، سارے خرچات اسی سے چلتے ہیں، کمائی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، سیل مین آتا ہے اور مال دے جاتا ہے، ہم آرام سے بیٹھے مال فروخت کر دیتے ہیں، نظام زندگی چل رہا ہے، اچانک ایک رات اس دکان میں آگ لگتی ہے، سارا سامان جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جینے کا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی نہ رہا، اب اس حالت میں کیا صدمہ پہنچے گا، کیسی سخت تکلیف ہوگی، رہ رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آئے گا، رہ رہ کر تکلیف ہوگی، سینے میں غم کا سمندر بڑھائے گا، آنسو نکلیں گے، غم کا کیسا پہاڑ ٹوٹے گا۔ اب اسی تصور کو ذرا آخرت کی طرف موڑ دیجیے۔ ہم نے دنیا میں کئی سال گزرے، ساری زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، اشراق و چاشت اور اوابین بھی پانچ پڑھتے رہے، تہجد بھی کبھی نہ چھوڑی، نفل حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے گئے۔ اپنے طور پر ہم بہت نیک تھے، اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا سمجھ رہے تھے، اچانک موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لی گئی، کہرام مچ گیا، کتنا نیک آدمی تھا، دنیا سے چل بسا، ہر آنکھ نم ہے، آہیں بلند ہو رہی ہیں، آخر ہمیں کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ ادا کر دی گئی، پھر ہمیں اندھیری قبر میں اتار کر تنہا چھوڑ کر لوگ غمگین دل کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوئے، ہماری نیکیوں پر واہ واہ کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اب ہم ہیں اور ہمارے اعمال، اب اس تنہائی میں، وحشت کے عالم میں، قبر کے اندھیرے میں پتہ چلے گا کہ ہماری وہ ساری نیکیاں تو ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ وہ لمبی لمبی نمازیں، تہجد، اوابین، اشراق و چاشت، وہ گرمیوں کے روزے، دن بھر کی بھوک پیاس، لاکھوں خرچ کر کے جو حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، اپنے خون پسینے کی کمائی جو غریبوں میں بانٹ دی تھی، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا، دینی مدرسے میں خرچ کیا تھا، زندگی بھر محنت کر کے مشقت اٹھا کر ایک ایک کر کے نیکیاں جمع کی تھی، امید تھی، بھروسہ تھا کہ نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، عذاب قبر سے بچائے گی، سخت اندھیری رات کو روشن فرمائے گی، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب قبر میں پہنچے تو معلوم ہو کہ ریاکاری کا شکار ہو کر ساری محنت تو برباد کر لی، اب اعمال نامے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، ریاکاری ہی ریاکاریاں ہیں، 100 کروڑ۔ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو قبر کی تنہائی میں، اس وحشت میں ہم پر کیا گزرے گی، کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹے گا، کیسی حسرت ہوگی۔ اس وقت لوگ زمین کے اوپر ہماری تعریفیں کر بھی رہے ہوں گے تو کیا فائدہ، ہم تو قبر کی تنہائی میں غم اور شرمندگی کا شکار ہو رہے ہوں گے، حسرت ہو رہی ہوگی، مگر افسوس اب کیا وقت جب چڑیا چگ گئی کھیت، کچھ مرے بچنے کی صورت کیجیے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ دنیا کو آخر کو ترجیح دینا، دنیا بہتری، دنیاوی مال و دولت، عیش و عشرت اور دنیاوی فائدے کی خاطر آخرت کے نقصان کو برداشت کر لینا، یہ بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، مستقبل کی فکر تو کرے مگر آخرت میں کامیابی کی فکر نہ کرے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، وہاں اس کے لیے جہنم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وہاں میں دنیائی مستقبل کے لیے اس کی فکروں کا کچھ نتیجہ نہ نکلے گا، اسے دنیا میں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر دنیا ملے نہ ملے خیر ہے، آخرت کا نقصان ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ دنیا میں ہم نے بہت کچھ کما لیا، بڑے مالدار ہو گئے، منصب، شہرت، عزت، دولت، سب کچھ مل گیا، لیکن آخرت کی کامیابی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی عادت اپنائیے۔ اگر 10 منٹ دکان بند کر کے چند
سویا چند ہزار کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو نہ ہو، جھوٹ بول کر اپنی آخرت ہرگز خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سود کے بغیر مالدار نہیں بن سکتی تو نہیں، سود لے کر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دھوکہ دیے بغیر، ڈنڈی مارے بغیر کمائی کم ہوتی ہے تو ہوتی رہے، رشوت نہ لے کر گھر نہیں چلتا تو نہ چلے، روکھی سوکھی کھانی پڑے تو کھا لیں، مگر اپنی آخرت کو داؤ پر ہرگز نہ لگائیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بننا۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں مگر کل حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر میرے رہ جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، آہا تغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگن سے پچھڑا یا رب۔ ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے انسان دنیا میں اکیلا ہی جائے گا، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، البتہ ہم دنیا میں اکیلے نہیں آئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں، اسی طرح ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے جسے ملہم کہتے ہیں، اور جو ہم ذات یعنی ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ ہر وقت ہمیں گناہوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ملہم فرشتہ وہ ہمیشہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرے دو دل ہو رہے ہیں، ایک دل کر رہا ہے یہ کام کر لو، ایک دل کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، حالانکہ دل تو سینے میں ایک ہی ہے، کسی کے بھی دل دو نہیں ہوتے، پھر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایک دل کر رہا ہوتا ہے نماز پڑھ لو، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے رائے خدا مال دے دوں، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ دوں، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے روزہ رکھ لوں، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے نہ رکھوں، ایک دل کہہ رہا ہے تلاوت کر لوں، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے نہ کروں، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے درود پاک پڑھ لوں، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے موبائل کھولوں، سوشل میڈیا پر کچھ وقت گزار لوں، ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت کے لیے لوگوں کو دعوت دینے جاؤں، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں ہمزاد اور ملہم کا معاملہ ہے۔ ہمزاد شیطان ہے جو ساری زندگی نیکیوں سے روکتا رہتا ہے، گناہوں کی رغبت دلاتا رہتا ہے، اور دوسرا ملہم جو فرشتہ ہے وہ ہمیشہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ ہم پر ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، اگر ہم ملہم کی بات مانیں گے، نیکی کے راستے پر چلیں گے تو ہدایت پر رہیں گے اور جنت کے حقدار بنیں گے، اگر ہم ذات کی مان لی تو راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گے، گناہوں میں پڑ کر جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں منافقوں کا طریقہ بتا دیا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، منافقوں کا یہ وصف ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ بندہ مومن کی شان ہے کہ وہ گمراہی چھوڑتا ہے اور ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گھاٹے کا سودا ہرگز نہ کریں، ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہیں، کبھی بھی ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف نہ بڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔